Subscribe our channel Image Stories, and for more updates please press bell icon. اپنی عزت اپنے ہاتھ. میرا نام شائستہ ہے. میرا تعلق لاہور سے ہے. آج میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایسی کہانی کے بارے میں بتاؤں گی جس نے میری زندگی میں میرے لیے بہت سبق دیا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایک مرتبہ اپنے آبائی گاؤں میں تایا کے یہاں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گئی تھی. کم سن تھی مگر انسانی رشتوں کا بغور مشاہدہ کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے کے قابل تھی. یہ میری زندگی کا وہ سفر تھا جس نے ایسا سبق دیا جو آج میرے لیے مشعل راہ ہے. میرے تایا ابو کا نام حشمت ہے. ان کے بڑے بیٹے جمال کی شادی کے 1 سال بعد کوئی اولاد نہ ہوئی تو تائی اماں کو فکر لاحق ہو گئی کہ اتنی بڑی جاگیر کا آخر کوئی تو وارث ہونا چاہیے. انہوں نے بیٹے پر زور دیا کہ دوسری شادی کرو مگر وہ نہیں مانا. کہا کہ اتنی بے صبری اچھی نہیں، کچھ عرصہ انتظار کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اولاد ہو جائے گی. تائی اماں کو صبر کہاں. تب ہی انہوں نے چھوٹے بیٹے دانیال کا رشتہ طے کر دیا اور اپنی خالہ کے سسرال سے ایک لڑکی بیاہ لائیں جس کا نام رفت تھا، چونکہ وہ جلد از جلد اپنی حویلی میں پوتے کی خوشی دیکھنا چاہتی تھیں. شادی دھوم دھام سے ہوئی. مجھے اپنے تایا زاد کی بیوی بہت اچھی لگی. رفتہ رفتہ میری اس سے دوستی ہو گئی اور میں نے اگلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اس سے ملنے کا وعدہ کیا. رفت ایک کم گو، حیا اور مذہبی سوچ کی مالک لڑکی تھی. تائی نے شروع دنوں سے اس پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ مجھ کو پوتے کی ضرورت ہے. وہ بیچاری سب کے سامنے یہ سن کر حیا سے سمٹ جاتی تھی. اللہ نے جلد خوشخبری دی اور رفت امید سے ہو گئی. ادھر تائی کی خوشی کی انتہا نہ رہی. انہوں نے خوب خیرات کا اہتمام کیا اور گاؤں کے مکینوں کی جھولیاں اناج سے بھر دیں. اسی دوران رفت سے خط و کتابت کا سلسلہ رہا. وہ مجھ پر اعتماد کرتی تھی اور خطوط سے اس کے حالات کا اندازہ ہوتا رہتا تھا. تائی جی اپنی بڑی بہو کے سامنے چھوٹی کو اہمیت دیتی. بڑی بیچاری کو اس بات کا احساس دلاتی کہ اس نے 1 سال میں اولاد کی خوشخبری نہ دے کر کتنا بڑا جرم کیا ہے. بڑی بہو کی ممتا کے جذبات سلگ اٹھتے مگر کچھ نہ کہتی، چپ چاپ سہتی تھی. جبکہ رفت کی دیکھ بھال کے لیے ہر ماہ شہر سے ایک لیڈی ڈاکٹر بلوائی جاتی تھی. ہماری تائی چھوٹی بہو کو بستر سے اٹھنے نہ دیتی اور اس کی خوب خاطر مدارت کرتی. مگر یہ سب رفت کی نہیں بلکہ اپنے ہونے والی اولاد کی خاطر کرتی تھی، ورنہ رفت بھی بڑی بہو کی طرح ان کی تلخ کلامی کا نشانہ بنتی رہتی تھی. انہوں نے رفت کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا کہ اس کا ہونے والا بچہ دراصل تائی کی گود میں پلے گا، کیونکہ وہ گوارا نہیں کر سکتی کہ پوتا ان کے علاوہ کسی اور کو اپنی ماں سمجھے اور اس کو زیادہ اہمیت دے. رفت کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی. چونکہ سادہ لو اور نہ تجربے کار تھی لہٰذا کچھ بول نہ پائی. دن گزرتے گئے. رفت کے دل میں ممتا کے جذبات گہرے سے گہرے ہوتے چلے گئے. وہ اللہ کے اس انعام کے سبب اس سے اور زیادہ قریب ہوتی چلی گئی اور زبان سے شکر گزاری کے الفاظ رواں ہو جاتے. بالآخر بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا. میری گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو حسب وعدہ رفت کے پاس گاؤں چلی گئی. شہر سے لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا گیا. جمعے کے مبارک دن دوپہر کو ڈاکٹر نے ایک لڑکے کی خوشخبری دی. تایا ابو کی حویلی میں جشن کا سماں تھا. مٹھائیاں بانٹی گئیں. ایک بڑی دعوت کا اہتمام ہوا. ادھر رفت نیم بے ہوشی کی حالت میں بے سدھ پڑی اپنے بچے کی شکل دیکھنے کو ترس رہی تھی. کسی نے اس کو پانی کا بھی نہ پوچھا. تائی نے حال اپنے پوتے کو گود لیے گویا اس پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا بچے کی پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ پلانا لازمی ہے. یہ سن کر تائی کا رنگ اڑ گیا.
وہ جانتی تھی کہ بچہ ماں سے اگر رضاعت کا رشتہ قائم کر لے تو پھر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ رفت کے وجود میں موجود دودھ شیر مادر بچے کے حلق میں جانے کو بے قرار تھا، مگر تائی نے سب کو یہ خبر دی کہ میری بہو کا دودھ اتر ہی نہیں رہا، جانے کیوں دودھ خشک ہو چکا ہے۔ لہٰذا گاؤں کی تمام دائیوں کو جمع کیا گیا۔ سب نے بچے کو اپنا دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا اور روتا بلکتا رہا۔ ڈاکٹر بھی وہاں موجود تھی۔ انہوں نے رفت کا معائنہ کیا تو حیران ہو گئیں کہ چودرانی نے جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے تائی کو حکم دیا کہ بچے کو لاؤ۔ بچے کو فوراً رفت کے پاس لایا گیا، جس نے اپنی ماں کی گود کو قبول کر لیا اور پرسکون ہو کر دودھ پیا، یہاں تک کہ شکم سیر ہو کر سو گیا۔ فرحت سے، مسرت سے رفت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ دیکھتے دیکھتے بچہ ماں سے ایسا مانوس ہوا کہ قریب سے ماں کی خوشبو بھی پہچان لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چھوٹی بہو اب اس کی آنکھوں کی چبھن بن گئی تھی۔ ہماری تائی لاکھ کوشش کے باوجود بچے کو مستقل اپنے پاس نہ رکھ سکیں، کیونکہ وہ ماں کا دودھ پیے بنا نہ رہتا تھا۔ یہ صورتحال تائی کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ ان سے جب کچھ اور نہ بن پڑا تو سوچا کیوں نہ دوسرے حربے آزمائے جائیں۔ لہٰذا انہوں نے اپنے شوہر اور بڑے بیٹے کو رفت کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ ان دونوں کو بے بنیاد تحفظات کا شکار کرتی رہیں۔ ان سے کہتی کہ یہ بچہ ہمارا خون ہے، اس پر ہمارا حق ہے، جبکہ اس کی ماں اسے ہم سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ تبھی سارا دن ساری رات اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے اور ہمیں قریب نہیں بھٹکنے دیتی۔ دوسری جانب بلا وجہ رفت کو تنقید کا نشانہ بناتی اور اس بات کا احساس دلاتی کہ وہ ایک غیر ذمہ دار ماں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کا مقصد رفت کے حوصلے پست کرنا تھا۔ وہ بیچاری غمزدہ ہوتی رہتی، خصوصاً ایسی باتوں پر جب تائی اس سے کہتی کہ بچہ صرف ان کا ہے اور وہ جلد اس کا دودھ چھڑوا دیں گی۔ بچے کی پیدائش سے پہلے رفت نے اس کے لیے جو کپڑے جمع کیے تھے وہ تائی نے یہ کہہ کر پھینک دیے کہ یہ گند میرے پوتے کی شایان شان نہیں، اس کے لیے میں خود خرید کر لاؤں گی۔ رفت نے اپنے جیٹھ اور سسر کے رویوں میں فرق محسوس کیا۔ وہ اسے بری نظروں سے دیکھتے تھے اور چودرانی جی سے ہمدردی کرتے، جو بات بات پر آنسو پونچھ کر پوتے کی محبت سے محرومی کا رونا روتی۔ دن بدن بہو ان کی نظروں میں مجرم بنتی گئی۔ رفت اپنے شوہر دانیال سے اس بات کا ذکر کر کے اس کو اعتماد میں لینا چاہتی تھی، مگر اس کو زمینوں کی دیکھ بھال سے فرصت کہاں تھی، اور پھر اسے اپنی ماں پر اندھا اعتماد تھا، جس کے خوف سے رفت ان کے خلاف کچھ نہ کہہ پائی۔ یوں ہی اندر اندر گھٹتی رہی، یہاں تک کہ ساس کے خوف سے وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے تو رفت پر ایک اور الزام تراش ڈالا کہ یہ ہمارے بچے کو ہم سے اس لیے دور رکھنا چاہتی ہے تاکہ ہم اس کے لیے اجنبی ہو جائیں۔ وہ طرح طرح سے بہو کو اذیت دیتی، گھر میں شور مچاتی رہتی تاکہ بچہ سکون سے نہ سو سکے اور اس کی ماں کو تکلیف ہو۔ بچہ 2 ماہ کا ہوا تو اس کو اس حال کی بیماری نے آ لیا۔ یہ اس کی پہلی بیماری تھی۔ گو اس عمر کے طفل کو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہونا معمول کی بات تھی، مگر رفت پر یہ وقت بے حد گراں تھا۔ وہ رات دن جاگ جاگ کر اپنے لخت جگر کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن دانیال حسب معمول زمین کی رکھوالی کرنے گیا۔ رفت اپنے بچے کے کپڑے دھو رہی تھی کہ تائی اماں گرجتی ہوئی نمودار ہوئیں، اس کی دھلائی پر بلا وجہ تنقید کرنے لگیں۔ آج ان کی نیت کچھ اور معلوم ہوتی تھی۔ وہ نرم گو رفت کو اپنا دفاع کرنے پر اکسانا چاہتی تھیں۔ اس نے اپنے دفاع میں مؤدبانہ زبان کھولی تو ساس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ گھر کے افراد جمع ہوئے تو انہوں نے آہذاری شروع کر دی اور کہا کہ رفت نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ رفت خوف سے بے زبان ہوتی جا رہی تھی۔
اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ بالآخر سب گھر والوں نے اسے اپنی غصیلی نظروں کا نشانہ بنایا تو وہ بول پڑی، اماں میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ۔ اتنا کہنا تھا کہ تائی بھڑک اٹھیں اور انہوں نے اپنی اصلیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بیٹوں کو صرف اور صرف اپنے لیے پال پوس کر جوان کیا ہے اور ان کی شادیاں اس لیے کیں تاکہ میرے پوتے پوتیاں میرے وارث ہوں۔ اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، تو اپنے بچے کو میرے لیے چھوڑ کر چلی جا، اسے میں خود پال سکتی ہوں۔ یہ الفاظ بہو پر بجلی بن کر گرے۔ اس نے ایک چیخ ماری اور زمین پر جا گری۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کو خود پر اختیار نہ رہا ہو۔ وہ برابر روتی رہی۔ گھر والے یہ منظر دیکھ کر حیران تھے۔ جمال کو اپنی بھابھی سے ہمدردی ہوئی۔ جب اسے اٹھانے کی کوشش کی تو ماں نے بازو سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا، خبردار جو اس کمزاد کو ہاتھ لگایا، یہ آسیب زدہ ہے۔ اب بڑے بیٹے جمال کو اپنی ماں کے سلوک کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کی غیرت گوارا نہ کر سکی کہ اس کے ہوتے ہوئے بھابھی کے ساتھ ظلم ہو اور اس سے ممتا کا حق چھین لیا جائے۔ وہ دوبارہ اپنی بھابھی کی طرف لپکا اور اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اب کی بار جب ماں نے اسے روکنے کی صحیح کی تو اس نے اپنی ہی ماں کا بازو جھٹک دیا اور کہا، اگر یہ بچہ ماں کا نہیں ہو سکتا تو میں بھی آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں۔ میں آج ہی آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر تو تائی اماں کو سکتہ ہو گیا۔ جمال بھیا نے اپنی بھابھی کو اٹھایا، اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالا اور اس کو کمرے تک چھوڑ آیا۔ تایا ابو یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے، مگر ان کی اخلاقی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ بیوی کا ساتھ دیں۔ وہ بہو سے شرمندہ تھے اور نفرت بھری نظروں سے بیوی کو دیکھ کر گھر سے نکل گئے۔ تائی جی اپنوں کی نظروں میں گر چکی تھیں۔ ان کے پاس اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کا اور کوئی راستہ نہ تھا سوائے اس کے کہ رفت کے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ لہٰذا بادلے ناخواستہ انہوں نے بہو سے معافی مانگی اور اپنے بیٹے کی خاطر انہوں نے بہو کے مقام کو تسلیم کیا، کیونکہ یہ سچ ہے کہ ماں کی گود ہی بچے کا اصلی مقام ہے۔ اگر کوئی اس مقام کو چھیننے کی کوشش کرے تو قدرت اس سے خود انتقام لیتی ہے۔ یہ سبق لے کر جب میں اپنے گھر آئی تو میں نے اپنے چچا زاد کو بے حد پریشان پایا۔ بتاتی چلوں کہ چچا جان اور ہم شہر میں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ہمارے خاندان میں بچپن میں منگنی کر دی جاتی تھی، اس لیے میرے اس کزن علی کی منگنی بھی ہو چکی تھی اور اس وقت وہ فارغ التحصیل تھا۔ میں پہنچی تو جیسے وہ میرا منتظر تھا۔ مجھ کو دیکھ کر کہا، شائستہ کیوں اتنے دن تایا ابو کے گھر رہ گئیں؟ کیوں اپنا گھر نہیں تھا؟ میں سمجھ گئی کہ کوئی مسئلہ ہے، تب ہی پوچھا، بھیا جی کیوں، کیا ہوا؟ میرا انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے پتہ ہے ضرور کسی مشکل میں پھنس گئے ہو اور اب میرا مشورہ چاہتے ہو۔ علی بولا، ہاں بہنا، بالکل یہی بات ہے۔ تم کو پتہ ہے کہ میں اسکول کالج سے لے کر یونیورسٹی تک کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، مگر میں نے کسی لڑکی کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس کی وجہ میرے والد کی شرافت یا پھر میری منگیتر کی خوبصورتی ہے جو مجھ کو ایسا کرنے سے روکتی ہے۔ بالکل صحیح، لیکن اب بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ کہا، گل تم کو تو پتہ ہے کہ تایا ابو کی بڑی بیٹی سندس پچھلے دنوں گاؤں سے شہر پڑھنے آتی تھی اور یہ بھی جانتی ہو کہ اس کی منگنی پپھو کی بیٹے بہرام سے ہو چکی ہے۔ ہاں، اور بہرام آج کل پولیس میں ہیں، وہ تو بڑے رنگین مزاج ہیں۔ ہاں شائستہ بہن، سب یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک وقت میں کئی لڑکیوں سے چکر رہتا ہے۔ وہ خود بھی اپنے چکروں کا احوال مجھ کو کئی بار بتا چکے ہیں۔ ہاں بھیا، اور یہ باتیں سندس کو بھی معلوم ہیں۔
میں اس سے منع کرتا تھا کہ تمہاری اتنی خوبصورت منگیتر ہے، تم کیوں ایسا کرتے ہو، جس کا جواب ایک مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ دیا کرتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹے چچا کے یہاں جاتا ہوں جہاں سندس رہتی ہے، وہ مجھے غور سے دیکھتی ہے۔ اسی بنا پر میں نے وہاں جانا بھی چھوڑ دیا۔ ایک دن میں کسی کام سے ان کے گھر گیا، وہ نوٹ بک پر کچھ لکھ رہی تھی۔ مجھ کو بلا کر نوٹ بک دی کہ اسے پڑھو۔ میں نے پڑھا تو عشقیہ اشعار تھے، تو میں نے وہ نوٹ بک اس کے آگے پھینک دی اور واپس آ گیا۔ چند دنوں بعد شام کو میں پھر گیا۔ اس نے مجھے ایک بک دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری ہے اور میں تمہارے گھر سے پڑھنے کے لیے لائی تھی۔ گھر آ کر جب دیکھا تو اس میں خط تھا۔ پڑھا، لکھا تھا کہ تم کو پسند کرتی ہوں، تم مجھے اچھے لگتے ہو، اور بہت کچھ تھا۔ میں نے اسے پڑھ کر پھینک دیا۔ 2 ہفتے ادھر نہ گیا تو چچا نے بلوایا کہ کافی دن ہو گئے کیوں نہیں آئے۔ ایک بار موقع ملتے ہی سندس نے شکوہ کیا اور ظالم بے درد پتھر انسان کے القاب سے نوازا۔ میں چپ چاپ واپس آ گیا۔ بالآخر میرا بھی دل پگھلنے لگا۔ وہ بے وقوف لڑکی مجھے لیٹر لکھتی اور دن میں کئی مرتبہ میرا خوف اور ڈر سے لہو خشک ہو جاتا۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا، اس کی منتیں کرتا تھا کہ خدا کے واسطے لیٹر مت لکھا کرو، کسی دن خود بھی مرو گی اور مجھے بھی مرواؤ گی۔ مگر اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوتا۔ اس نے کئی لیٹر لکھے، میں نے کسی خط کا جواب نہ دیا۔ وہ مجھے کہتی کہ آپ دن میں 2 مرتبہ آیا کرو، مگر میں بہت ڈرتا تھا اور چھوٹے چچا کے گھر بلوانے پر بھی نہ جاتا تھا۔ ایک دن وہ گھر آ گئی اور منت کی رات کو ملا کرو۔ یہ سن کر تو باجی بس میرا دماغ ہی چکرا گیا۔ تبھی میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ کئی مرتبہ مرتے مرتے بچے۔ خاندان میں کسی تقریب میں وہ میرے قریب رہتی اور میں اس سے دور بھاگتا۔ صرف اس کی وجہ سے مجھے کسی بھی فنکشن میں زیادہ وقت باہر گزارنا پڑتا تھا کہ کہیں میری منگیتر کو شک نہ ہو جائے۔ اور سندس کا منگیتر اپنی دنیا میں مست تھا۔ وہ تقریب میں اپنی منگیتر کی بجائے دیگر لڑکیوں کی طرف متوجہ رہتا تھا، جبکہ اس کی منگیتر مجھ میں کھو جاتی تھی۔ باجی، میں اللہ تعالیٰ کا بہت ممنون ہوں کہ اس نے ابھی تک میرا پردہ رکھا ہوا ہے، اور اس کا بھی اب وہ واپس دیہات چلی گئی ہے۔ فون کرتی ہے، آپ کسی طرح اس سے میرا پیچھا چھڑوائیں۔ میں نے علی سے وعدہ کر لیا کہ سندس سے بات کروں گی اور سمجھاؤں گی۔ یاد رہے کہ سندس رفت کی نن اور میرے اپنے تایا کی بیٹی تھی، جن کے گھر میں گرمیوں کی طویل چھٹیاں رہ کر آئی تھی۔ میں نے فون کر کے سندس سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ تم علی میں دلچسپی لیتی ہو جبکہ تمہارا منگیتر اس سے زیادہ خوبصورت ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ میں اس سے کب سنجیدہ ہوں، وہ تو میں اس لیے دلچسپی لیتی تھی کہ اپنے منگیتر سے انتقام لے سکوں۔ باجی، آپ فکر نہ کیجئے، میں صرف اپنے منگیتر سے انتقام لے رہی ہوں۔ کچھ تو منگنی کے تقدس کا خیال کرو سندس۔ میں نے تنبیہ کی تو بولی، ٹھیک ہے شائستہ باجی، لیکن آپ بھی تو انصاف کیجئے کہ جب میرے منگیتر کو میرا خیال نہیں اور وہ ادھر ادھر لڑکیوں کو دیکھتا پھرتا ہے تو پھر میں کیوں اس کی امانت کا خیال کروں؟ یہ سن کر مجھ کو صدمہ ہوا کہ میرے تائی کی بیٹی کیسی فطرت لے کر پیدا ہوئی ہے، صرف چند منٹ کی تسکین کی خاطر اپنی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ میں نے کہا، سندس، خدا کے لیے اپنے خاندان کے وقار کو یوں مت خاک میں ملاؤ۔ اگر ہم لڑکیاں کسی کو موقع نہ دیں گی تو کسی کی بھی جرت نہ ہوگی کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ جواب دیا، یہ ساری باتیں خوب جانتی ہوں، مگر اپنے منگیتر سے انتقام نہ لوں تو چین کیوں کر ملے؟ اب اس کو سمجھانا بیکار تھا کہ وہ میری تائی کی بیٹی تھی، اور جس ماں کی وہ بیٹی تھی، انتقام لینا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ اس نے بہوؤں سے بھی ناحق انتقام لیے
اور اپنوں کی نظروں میں ماں ہو کر بے وقت ہو گئی۔ سندس بھی بے وقت ہونا چاہتی تھی، تبھی اس راستے پہ جا رہی تھی، کیونکہ علی شریف لڑکا تھا، لیکن بعد میں کسی اور کے ساتھ دل لگی کا اس کو کافی بھیانک انجام بھگتنا پڑتا۔ اس حقیقت سے پردہ اٹھا کر میں مزید اپنے خاندان کی رسوائی نہیں چاہتی، لہٰذا یہیں پر بات کو ختم کرتی ہوں۔